ملک بھر میں شب معراج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر سے ہمارے نمائندگان اس مقدس رات کے بارے میں اپڈیٹس کریں گے۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک جنید، اس وقت نیو میمن مسجد پر۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے حمید لانگرا، لاہور سے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی، جبکہ پشاور سے ارشد ڈار اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مدثر محمود۔ سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک جنید۔ ملک جنید، انتہائی بابرکت رات ہے، مسلمانوں کے دل خوشی سے سرشار ہیں۔ آپ کہاں پر ہیں اور کیا مناظر ہیں؟ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب معراج کے حوالے سے جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف مساجد کو برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے، چراغاں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ شہر کے مختلف مساجد میں جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میلاد بھی جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے۔ نظر و نیاز کا جو ہے وہ خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں نیو میمن مسجد میں، یہاں پر بھی جو ہے وہ جو عبادات ہیں وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عاشقان رسول ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور امام مسجد کی جانب سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا جا رہا ہے، اور شب معراج کے حوالے سے جو روشنی ہے وہ بھی ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیہ تقریب ہے وہ بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو عاشقان رسول ہیں وہ اس وقت نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو دعائیں ہیں وہ خدا کے حضور جو ہے وہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تلاوت قرآن ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ جی ملک جنید ہمیں کراچی سے آگاہ کر رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ رہے گا ملک جنید۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید لانگرا۔ حمید، اسلام آباد میں آپ کہاں پر ہیں اور کیا مناظر ہیں اس وقت وہاں پر؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مختلف مساجد میں شب معراج جو ہے وہ پوری مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منائی گئی، جس میں علماء کرام کی جانب سے واقعہ معراج کے اوپر روشنی ڈالی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور ان کی سیرت جو ہے وہ ان محافل میں بیان کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ واقعہ معراج جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم اپنی روزمرہ روٹین کو بہتر کرنا چاہیں تو ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 15واں پارہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسے کہہ رہے تھے کہ جو نماز ہے وہ بنیادی جو ہے وہ اس واقعہ سے ہمیں جو تحفہ دیا گیا اس امت کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نماز کو قائم کر لیں تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ جی بالکل، حمید لانگرا اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ اب ہم رخ کر رہے ہیں لاہور کا، جہاں پر بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی موجود ہیں۔ ارسلان، اس وقت تمام ہی شہروں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، تمام ہی شہروں میں مساجد میں اس وقت عبادات جاری ہیں، لاہور کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی، شب معراج یہ وہ رات ہے جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کیا۔ سفر اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے کسی کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی امت کے لیے سفر کیا، امت کی بخشش کے لیے سفر کیا۔ اور یہ وہ رات ہے جس کو ہر مسلمان جو ہے وہ بڑی عقیدت سے دیکھتا ہے۔ اس رات کو ہم خصوصی عبادات جو ہیں وہ کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، نظر نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، لیکن عبادات خاص طور پہ کرتے ہیں چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ایک سفر شروع کیا، بیت المقدس پہنچے، وہاں سے براق پر بیٹھے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی ملاقات کا شرف بخشا انہیں، اور اس کے بعد ان سے ہم کلام ہوئے، اور اپنی امت کے لیے نبی نے امت کے لیے جو ہے وہ بخشش مانگی، اور اس کا ذکر جو ہے، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ عبادت کی جائے اور بخشش طلب کی جائے اور گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ خاص کر جو امت مسلمہ ہے، خصوصی عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں، تاکہ جس کی بھی جو گناہ گار ہے وہ اگر اس رات کو خصوصی عبادات کرے، دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو وہ معافی کوئی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے عبادات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ صبح فجر تک جو ہے یہ جاری رہے گا۔ جی
ठीक, अरसलान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करते हैं पिशावर का, अरशद डार मौजूद हैं। अरशद, पिशावर से क्या अपडेट्स हैं शब मेराज नबी के मौके पर? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर अजला की तरह पिशावर में भी शब मिराज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इसलिए पिशावर की तमाम मसाजिदों को खूबसूरती से सजाया गया है। पिशावर की तमाम मसाजिदों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है और कहीं पर नवाफिल और कहीं पर कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। मैं भी इस वक्त पिशावर की मशहूर मस्जिद शेख जुनैद बाबा में मौजूद हूँ, जहाँ पर इबादत का सिलसिला जारी है। कहीं पर कुरान पाक की तिलावत की जा रही है तो कहीं पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा जा रहा है और कहीं पर नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और कहीं पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किया जा रहा है। उलमाए कराम के मुताबिक आज की रात जो है वो आम दिनों से कई गुना, आज की रात की इबादत का आम दिनों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस है। और उलमा के मुताबिक आज की इबादत जो है वो बाइस बख्शिश और बाइस रहमत है। और यही इबादत का सिलसिला कहीं पर कुरान पाक और कहीं पर जो है कुरान पाक की तिलावत और कहीं पर दुरूद और सलाम और कहीं पर नवाफिल जो है, इस चीज़ का सिलसिला जो है, इन इबादत का सिलसिला जो है ये सुबह तक जारी रहेगा। जी हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं अब कोयटा का, जहां पर मुदस्सिर महमूद मौजूद हैं। मुदस्सिर, तमाम तर पाकिस्तान के शहरों में इस वक्त इबादत जारी हैं, आप हमें कोयटा के बारे में आगाह कीजिएगा, क्या मनाज़िर हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी रहमत व बरकत वाली शब मेराज जो है वो मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कोयटा में कायम तमाम मसाजिद में हम देख रहे हैं कि दुरूद व सलाम और महफिल नात का इनेकाद किया गया है। शहरी भी जो है इस वक्त बड़ी तादाद में मस्जिदों का रुख कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है खसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ साथ अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो वो भी घरों में जो है नवाफिल अदा कर रही हैं। इसके साथ ही मस्जिदों में भी खसूसी नवाफिल की अदायगी के लिए जो है इज्तिमात भी हो रहे हैं और साथ ही साथ दुआएं भी की जा रही हैं। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की जा रही है। इसके साथ साथ जो उलमाए कराम हैं वो शब मेराज के हवाले से जो है वो रोशनी भी डाल रहे हैं और बयानात भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इबादत के सिलसिला है वो रात देर तक जारी रहेगा। जी ठीक, हमारे तमाम नुमाइंदेगान हमें आगाह कर रहे थे आज शब मेराज के हवाले से। मलिक जुनैद कराची से आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर से हमारा अरसलान रफ़ीक भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, जबकि इस्लामाबाद से हमीद लंगरा आपका बहुत शुक्रिया, पिशावर से अरशद डार और कोयटा से मुदस्सिर महमूद, आप तमाम नुमाइंदेगान का बहुत शुक्रिया।